اللہ جل شانہ و آمن والہ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت نشان 47 نمبر تو اگام شروع ہو لگا ہے۔ سورت کہف 15واں پارہ ہے۔ جیڑی کل گل پڑھی سی اس کے اندر اللہ فرمایا مال اور اولاد دنیاوی زندگی دی زینت نے۔ مال تے اولاد دنیاوی زندگی دی زینت نے، باقی رہن والی جیڑی چیز ہے وہ نیکیاں نے۔ اگلی بات جیڑی ہے نا قیامت والے دن کی شروع ہونے لگی ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ فرمایا غور کرو، کی غور کرنی ہے؟ جس روز اسی ہٹا دیاں گے پہاڑاں نوں انہاں دی جگہ تو اے جڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جدوں انہاں پہاڑاں نوں اسی کی کران گے؟ ہٹا دیاں گے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن وچ ایک بار دوڑا کے دیکھو۔ فرمایا پھر کی ہوے گا؟ پھر وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً تسی ویکھو گے کہ زمین کھلا کھلا میدان نظر آئے گا، کتوں بھی تانوں اونچی نیوی نظر اے برابر کھلا میدان صفایا نظر آئے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اسی جمع کران گے انہاں نوں تے کوئی بھی پیچھے رہن والا نہیں ہوے گا، یعنی کہ تواڈے وچوں کوئی بھی ایتھے نہیں رہے گا، ساری دنیا کل من علیہا فان ہو جائے گی، یعنی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی بھی پیچھے باقی رہے گی نہیں۔ جدو اللہ کی بارگاہ سے سارے پیش کیتا جائے گا پھر کی ہوئے گا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فرمایا پھر جدو پیش کیتے جان کے سارے تے آپ نے رب کی بارگاہ دے اندر تے کس طرح پیش کیتے جان گے؟ فرمایا صفا، صفا بنا کے، صفا انہاں دیاں صفا بنائیاں جان گیاں، صفا بنا کے پھر انہاں نوں پیش کیتا جائے گا۔ اور لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ فرمایا پھر اسی انہاں نوں کہاں گے کہ اج تسی آ گئے ہو ساڈے کول، جس طرح اساں پیدا کیتا تانوں پہلی بار، تے بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تے تسی تے خیال کردے ہوندے سو کہ اسی نہیں مقرر کران گے تواڈے لئی وعدے دا وقت۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے یہ سمجھتے ہیں قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آنی نہیں، حساب کتاب ہونا نہیں۔ اسی جنیاں مرضی زیادتیاں کر لئیے، جو مرضی بول لئیے، سانوں کسی چیز کا حساب نہیں دینا پینا۔ سنو توجہ دے نال کی ہونا ہے؟ فرمایا جدو ساری مخلوق جمع ہو جائے گی، صفحہ بن کے سر جھکائے حاضر بارگاہ اقدس دے اندر کھڑے ہو کے کی کرن گے سارے؟ جدو خدا کی بارگاہ وچ کھڑے ہون گے تے اپنی نظراں جھکائیاں ہون گیاں، سر جھکائے ہون گے۔ دنیا دے اندر جو عمر بھر دے نیک صالح اعمال کیتے ہون گے، جو برے کام کیتے ہون گے، فرمایا سارے دے سارے انہاں دی اکھاں دے سامنے اس طرح کھل کے آ جان گے۔ اللہ فرمان گے پھر اسی انہاں نے پوچھاں گے سناؤ جو ساڈے پیغمبراں نے تانوں پیغام سنائے سن وہ ٹھیک سن کہ نہیں سن ٹھیک؟ وہ پیغام حق ہے سن کہ نہیں سن ہے؟ ساڈے پیغمبر دی تعلیم جیڑا ہے تساں نوں منیا کہ نہ منیا؟ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور رکھ دیتا جائے گا انہاں دے سامنے نامہ اعمال، تے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس جدوں ویکھن گے مجرم کی مشفقین کہ او کی کردے رہے نے، تے فرمایا پھر وہ ڈرن گے تے اس دے کولو مما فیہ ویقولون یا لیتنا مالی، جو اے دے وچ لکھیا ہوئے گا اس تو ڈرن گے
اسی جو چھوٹی تو چھوٹی غلطی کرتے رہے وہ بھی لکھ دیتی گئی ہے، اسی جو لک کے چھپ کے گناہ کیتا وہ بھی اج لکھیا ساڈے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ قرآن دے لفظ نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، فرمایا چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی انہاں دے سامنے جو پیش کیتا جائے گا، چھوٹے تو چھوٹی نیکی بھی انہاں دے سامنے رکھی جاوے گی، وڈے تو وڈا گناہ بھی انہاں دے سامنے پیش کیتا جائے گا، وڈے تو وڈی نیکی بھی انہاں دے سامنے پیش کی جاوے گی۔ اس وقت تڑپ کے کہیں گے ساڈا چھوٹا جہا گناہ بھی نہ سانو بخشیا گیا، چھوٹی جی غلطی کی معافی بھی نہ ہو سکی، الا احصاها، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس نے پا لیں گے جو عمل انہوں نے کیتے اپنے سامنے، ولا یظلم ربک احدا، آخر دے اتے جملیاں نے کمال کر دیتا۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب اسی کسی دی بھی جان تے کدی بھی ظلم کرتے نہیں ہے، اسی کدی کسی دی جان تے ظلم نہیں کرتے۔ انسان بذات خود اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے، انسان بذات خود اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے۔ اللہ کدی بھی کسی مسلمان تے کسی بھی انسان تے ظلم کرتے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تے کدے تے ظلم ہو رہا ہے، اپنی جان تے ظلم ہو رہا ہے۔ بندے اس وقت جدو ویکھن گے اپنے نامہ اعمال اس طرح انہوں نے سامنے پیش کیتے جان گے، اللہ فرما رہے ہیں پھر کی ہوئے گا؟ وہ جدو ویکھن گے نا نکیاں نکیاں غلطیاں کلیاں بیٹھ کے اسی سوچنے ہونے سا کہ فلاں بندہ جڑا نا وہ انجے، فلاں بندہ انجے، اسی کسی دے متعلق اس طرح برا گمان کرنے سا۔ قرآن کا فیصلہ فرمایا گمان برا جڑا بندے نو گناہ تک لے کے جاندا ہے، جڑا گناہ تک لے کے جاوے فرمایا وہ پھر جہنم دے بوئے تک لے کے جاندا ہے۔ قرآن کا فیصلہ میرا نہیں، اگلی بات سنیا جی، فرمایا جب اس طرح انہوں نے سامنے سارا کچھ لکھیا پیش کیتا جائے گا، پھر وہ جدو ویکھن گے تے کہیں گے ہاں اے تے اسی کلیاں بیٹھ کے گلاں سوچیاں سن تے یہ بھی گناہ لکھ دیتا گیا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے کرامن کاتبین، تواڈے نال کنے فرشتے نے؟ بولیا جیسا کنے فرشتے نے؟ ایک اے وے تے ایک اے وے۔ اسی سمجھانے ہیں مگر اگر سنیا پیا بھی کسی دی زبان وچوں اللہ لکھے نا تے یہ پھر بھی کی کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ تے جو سنیا پیا کسی نو گال کر دئیے کوئی مندہ بول دئیے تے اے پھر بھی، یعنی کہ اسی سمجھانے ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث کا مفہوم سن، فرمایا کہ جدو بندہ مر جاتا ہے پھر کی کرتے ہیں؟ فرمایا پھر اس بندے دی قبر تے کھڑے ہو کے استغفار کرتے ہیں۔ جے کوئی بندہ پچھوں ایصال ثواب کر دے کسی واسطے دعا کرے تے پھر ایک وہ نامہ اعمال وچ ثواب لکھ دے، یعنی کہ قیامت تک اے بندے دے نال رہن گے، انسان دیاں نیکیاں بدیاں لکھتے رہن گے۔ ایسا سوچنا ہے کہ ایسا جناب انہاں تو بچ کے رہنا ہے کہ یا انہاں نو لکھاندیا رہنا ہے۔ سنو کی ہوئے گا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، فرمائے گا میرے بندیوں دسو میرے تو علاوہ کوئی خدا ہے؟ میرے تو علاوہ کوئی خدا ہے؟ میرے تو علاوہ کوئی معبود ہے؟ تے سارے عرض کریں گے مالکہ تیرے تو علاوہ تے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا سب تو زیادہ میں رحم بھی کرنے والا ہاں تے سب تو بڑا حاکم بھی میں ہاں تے بڑی جلدی حساب بھی لے لینا ہاں۔ اگر بندہ ساری عمر کسی نہ زیادتیاں کر کے چلا جائے وہ مت خیال کرے کہ مینوں دنیا تے کوئی تکلیف نہیں ملی تے آخرت وچ بھی کچھ نہیں ہونا، بالکل مت خیال کرے۔ ایسے ایسے انسان جڑے کہتے رہنے انا ربکم الاعلی، رب نے 800 سال زندگی دیتی ہے، 800 سال وچ کبھی سر پیڑ بھی نہیں ہوئی، وہ کتھے ہوئے گا؟ فرمایا شیطان کی صف وچ ہوئے گا، ذلیل ہوئے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ جناب بقرہ دے اندر باتاں گزرتیاں اور یہ کنیاں صفحہ ہو گیا؟ جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہو گیا، جنتیاں دیاں صفحہ جڑے دوجے لوگ نے انہاں نو دور کر دیتا جائے گا، جڑے خدا نو نہیں منتے۔ اللہ فرماؤ گے تسی تو منتے ہی نہیں سو، انہاں نو لہذا جہنم وچ سٹیا جاوے، حساب کتاب نہیں ہوے گا انہاں دا۔ کیوں نہیں ہوے گا؟ کیونکہ جو کچھ انہوں نے ملنا دنیا تے ملتا رہا ہے، حساب تو ہونا ہی انہوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہے۔
جنہوں نے خدا منی نہیں انہوں کو حساب ہونا ہی نہیں. ایک بندہ جڑا ہے وہ نوکری کرتا ہی نہیں پیا, انہوں تنخواہ کادی ملنی ہے. ایک بندہ دن رات ڈیوٹی کرتا ہے, پوچھا نہیں انہوں جانا ہے. جنہیں کیتے ہی کچھ نہیں ہوتے کو حساب ہونا ہی نہیں نا. حساب تو ہونا ہے مسلمان کو, مومن کو, جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو منیا ہے, اللہ کے رسولوں کی گلاں تے عمل کیتا ہے. حساب تو ہونا انہاں کو. ہن کی ہوئے گا؟ فرمایا 120 صفحہ ہو گئیاں, جہدے وچوں 80 صفحہ میرے تے تیرے سونے لاجپال نبی دی امت دیاں ہو گئیاں. 80 صفحہ حضور دیاں امت دیاں ہو گئیاں. اور اللہ فرمایا گا فرشتیاں نو انہاں دے قدماں دے مطابق, پیراں دے مطابق انہاں دیاں صفحاں نو درست کرنا. نماز پڑھنے کئی دن اپنے پیراں وال ویکھ کے تے اپنی صفحاں درست کرو. حضور فرماتے نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں تانوں اسی طرح نہ صفحہ بننے دا طریقہ دساں جس طرح اللہ دی بارگاہ وچ فرشتے کھڑے ہوندے ہیں. جی آقا کس طرح؟ فرمایا اپنے قدماں دے نال ملا کے, اپنے کندھیاں نال ملا کے تے اپنے مالک دے حضور کھڑے ہوندے ہیں. اس طرح کھڑے ہویا کرو نماز دے اندر. تے جدوں تسی فرشتیاں دی طرح کھڑے ہوو گے تے سونا مالک کتنا پسند کرے گا. دعا کریے اللہ کریم ساڈے اس درس قرآن کو قبول فرمائے. پورا ہفتہ جو اساں سبق پڑھیا ہے اس کو قبول فرما کے آخرت کے ذریعہ نجات بنائے. اسی روزانہ اتنے بیٹھ کے درس پڑھنے ہیں, تسی بھی پڑھتے ہو سننے ہیں. یہ متعلق میرا دل کرتا ہے ایک حدیث جو کہ تمہیں پوچھ لگے کہ اے تسی سارے دن اے صبح صبح کی کرتے ہو, پھر انہوں نے یہ حدیث سنانی ہے. تو یہ اپنے دل کے اتنے نقش کرنا ہے. جنی دیر حیاتی ہے اونی دیر اللہ نے زندگی دیتی تے یہ عمل جاری رہے گا, ختم ہوئے گا. وہ حدیث کا مفہوم کی ہے, سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرمائی. ادا فرما کے صحابہ کو ارشاد فرمایا, صحابہ تانوں ایک ایسی بات نہ سناواں جیڑی تواڈے واسطے بڑی فائدہ مند. جی آقا حکم. حضور فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا یہ پسند کرتا ہے کہ میں صبح صبح بازار جاواں, اوتھے جا کے سونی سرخ رنگ دی اونٹنی ویکھاں, سونی سرخ رنگ دی اونٹنی ویکھاں, اس اونٹنی دی قیمت بھی بازار وچ سب تو زیادہ ہوئے. تے فرمایا کہ جا کے اس اونٹنی دی نکیل پکڑا تے پکڑ کے واپس آ جاؤ. کسے نال نہ سودا کراں نہ کسے نو پیسے دیاں, تے کی کراں جا کے سرخ رنگ دی سب تو قیمتی اونٹنی ہوندی ہے. فرمایا سرخ رنگ دی سونی اونٹنی بازار وچ جاندیاں سار نکیل تو پھڑ کے تے واپس اپنے گھر وچ آ جاواں. کیڑا بندہ بھی اس گل کو پسند کرتا ہے؟ اسی بھی سارے کراں گے کہ بندے کو محنت بھی نہ کرنی پے, کسی نہ سودا بھی نہ کرنا پے, گل بھی نہ کرنی پے, کچھ بھی نہ کہنا پے. صرف بندہ اپنے گھر وچوں اٹھ کے بازار جاوے, جا کے اونٹنی لوے تے گھر آ جاوے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے ہر بندہ پسند کرے گا کہ میں اس طرح کا معاملہ کراں تے بغیر جناب حال ہوجے تو مینوں جیڑا ہے نا کچھ مل جاوے. ہن سنو حضور نے کی فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جیڑا صبح اپنے گھر وچ اٹھدا ہے, بازار جاندا ہے بغیر کسی نال سودا کرن تو, جناب بغیر کسی نال گل کرن تو جا کے اونٹنی دی نکیل پکڑدا ہے تے اپنے گھر دے اندر آ جاندا ہے, اودا مالک بن جاندا ہے. فرمایا جیڑا بندہ قرآن دی ایک آیت صبح اٹھ کے نماز تو بعد پڑھ لوے یا یاد کر لوے یا سن لوے, فرمایا اس بندے نالوں بہتر انہیں تجارت کی ہے جنہیں قرآن دی ایک آیت کو یاد کیتا یا سنیا یا پڑھیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کسی نے 2 آیتاں پڑھیا, فرمایا 2 اونٹنیاں نالوں بھی بہتر ہے. تے جے کسی نے 100 پڑھی ہے تے 100 اونٹنی نالوں بھی بہتر ہے کہ صبح اٹھ کے کی کرے, قرآن پڑھے. اس وجہ تو اسی روزانہ قرآن پڑھنے ہیں. تے دعا کریے اللہ تعالیٰ عمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت